یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی عن النار۔ اب میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے آگ سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم، آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے۔ یہ گویا تحسین کا کلمہ، شاباش، تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقت پوچھنے کی ہے۔ اس طویل حدیث میں الفاظ ہے بخن بخن، یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے، تم نے بہت اچھا کہا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب، تو بہت کی بے آ گئی، خوب کا خے آ گئی، تو بخن بخن، تم نے بہت اچھا پوچھا ہے۔ لقد سألت بشیء عظیم ثلاث مرات، حضور نے 3 دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بڑا عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِّيرٌ عَلَىٰ مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ بات جو بہت بڑی ہے، آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے، توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس پر اس کا فضل ہو جائے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی اور پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت، یہ کس قدر جامع الفاظ ہے۔ عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق، اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے، دعا کر لی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گناہ کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور، جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ حج بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، سودی کاروبار بھی ہے۔ اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا۔ تو تعبد اللہ لا تشرک بہ، اور شرک فی الذات بھی ہے، شرک فی الصفات بھی ہے، شرک فی الحقوق بھی ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو سجدہ کیا جائے، یا بعض جو بھی ہیں زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی، اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا، شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے، اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں۔ تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ نفی بھی ساتھ آ گئی، لا الہ الا اللہ، نفی بھی ہو گئی، کوئی